جناب عالی پاکستان کا بجٹ آ چکا ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے تمام اکانومسٹ کو اکھاڑ پھینکا ہے. تمام تجزیہ نگار جو ہیں وہ فلاپ ثابت ہو چکے ہیں بشمول اس اناڑی کے. انہوں نے انفیکٹ یہ دکھایا ہے کہ وہ ایک ایسا بجٹ بنا سکتے ہیں جس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حکومتی جتنے سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی سیلریز میں اور ان کی پینشنز میں 30 سے لے کے 35% اضافہ ہوگا. یہ سب لوگ تو خوش ہو جائیں گے, کہیں گے زبردست کمال ہو گیا جی, 30 سے 35% ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ, ہماری پینشنز کے اندر اضافہ. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سرکار ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ بھی 33% اضافہ کر دیں گے. احسن اقبال صاحب اتنے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا بڑا اضافہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس اضافے کو کسی اچھی طرح استعمال کریں گے. آگے دیکھیں جی, فوج بھی خوش. فوج کے بجٹ کے اندر 13% اضافہ. فوج پہلے کہہ رہی تھی کہ جی اگر پوری قوم کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے تو ہم بھی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھی اپنا بجٹ کم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کوئی ضرورت نہیں بجٹ کم کرنے کے لیے, یہ لے 13% اور آپ کو مل گیا, وہ بھی خوش. پھر مزید انہوں نے یہ کہا کہ انڈسٹریلسٹ بھی ہم سے ناراض نہ ہوں, ہم ٹیکس انسینٹیو بھی دیں گے, ایگریکلچرلسٹ کو بھی دیں گے, آئی ٹی کے لوگوں کو بھی دیں گے, کنسٹرکشن کو بھی دیں گے, انڈسٹری کو بھی دیں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا نیا ٹیکس اس سال متعارف کروائیں گے ہی نہیں, نو نیو ٹیکس دس ایئر. میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا سن کے, یہ تو کمال ہو گیا, زبردست ہو گیا. سارے ہی خوش, فوج بھی خوش, دیکھیں جو ملازمین ہیں حکومتی وہ بھی خوش, کوئی ٹیکس بھی نہیں لگایا. تو یہ تو کمال نہیں ہو گیا. یہ سب کچھ آخرکار ممکن کیسے یہ جادو کیا, کیا سپن بولنگ کی اسحاق ڈار صاحب نے, کیسے یہ سب کچھ ہو گیا کہ ہم سب تجزیہ کار فلیٹ ہو گئے, اناڑی اکانومسٹ ثابت ہوئے. انہوں نے سب کے لیے ایسا ایک بجٹ بنایا جو کہ ایکسپینشنری بجٹ ہے. ہر بندے کی اخراجات کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ممکن کیسے آخرکار, کیونکہ اب تک تو سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عالی بجٹ بڑا سخت ہوگا, بڑا تنگ ہوگا, اس میں بڑی سختی کی جائے گی, اس میں بجٹ کاٹے جائیں گے. مگر کوئی چیز میں کوئی خاص کٹوتی نہیں نظر آئی, الٹ نظر آیا. تو یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہے سرکار؟ یہ ایسے پاسبل ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم $24 بلین باہر سے قرضے لیں گے. جی ہاں جناب, پچھلے سال آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور کے اندر, پورے دور کے اندر یہ ان پہ الزام لگتا رہا کہ اتنے زیادہ قرضے کبھی کسی حکومت نے نہیں لیے جتنے پی ٹی آئی نے لیے. پی ٹی آئی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بین الاقوامی قرضہ جو ہے وہ تو آسمان کو چھو رہا ہے پی ٹی آئی کے دور میں, اور لوگوں نے یہ کہا کہ اسی قرضے کے نتیجے میں اتنا بڑا معاشی بحران ہے. مگر پی ڈی ایم کے ساتھیوں اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا I can do better than that. انہوں نے بلکہ یہ سوچا ہے کہ I can do double better than that. 114% بلکہ ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ہے بڑھ جائے گی, باہر بیرونی قرضے جو ہیں بڑھ جائیں گے, ڈبل سے بھی زیادہ. جو پی ٹی آئی کے دور کے اندر بین الاقوامی قرضے لیے تھے اس سے بھی زیادہ بین الاقوامی قرضے یہ حکومت لے گی. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کہاں سے آئیں گے جناب یہ قرضے؟ $5 بلین انہوں نے کہا جی ہم سعودی عربیہ سے حاصل کریں گے, ماشاءاللہ. اس کے بعد $1.5 بلین وہ انٹرنیشنل بانڈز کی شکل میں حاصل کریں گے, ماشاءاللہ. اس کے بعد $4.5 بلین وہ انٹرنیشنل کمرشل لونز کی شکل میں حاصل کریں گے, یعنی بین الاقوامی بینک سے حاصل کریں گے, ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑا ہائی انٹرسٹ ریٹ چارج کرتے, مگر خیر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور $4 بلین ہم چین سے بھی حاصل کریں گے, ماشاءاللہ. اور اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو فکر نہ کریں, ہم $2.4 بلین آئی ایم ایف سے بھی نیا قرضہ نیگوسیٹ کریں گے. وہ $1.2 بلین جو پہلے قرضہ تھا وہ تو ابھی دے نہیں رہے, 9th ریویو تو مکمل نہیں ہوا, مگر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ناٹ ٹو وری, میں وہ بھی لے کے آؤں گا $1.2 بلین, اور اضافی $2.4 بلین بھی ان سے لے کے نکال کے دکھاؤں گا. کمال ہو گیا جی, زبردست ہو گیا. اور میں آپ کو یہ سچی بات بتا دوں کہ چین کے علاوہ باقی جتنے لونز ہیں, کمرشل بینکس کے لونز, انٹرنیشنل بانڈز کے لونز وغیرہ وغیرہ, وہ اسی صورت میں ممکن ہوں گے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گرین لائٹ دے, وہ تھمز اپ دے اور کہے کہ ہاں جی پاکستان بالکل ٹھیک ہے, ہماری امبریلا میں آ گیا ہے, ٹھیک کام کر رہا ہے. تو پھر باقی ساری بین الاقوامی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو یہ قرضے دیں گے. تو سرکار بہت خوشی کی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے جو بین الاقوامی قرضے ہیں وہ اس سال کے بعد
اگر یہ سب کچھ ممکن ہو گیا تو $150 بلین کو بھی کراس کر جائیں گے. ککڑ بھی ساتھ بول گیا ہے خوشی میں, اندازہ کریں آپ. تو $150 بلین کراس کر جائیں گے ہمارے بین الاقوامی قرضے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ پی ٹی ایم کی حکومت نے یہ کہا کہ لو جی, اگر پی ٹی آئی والے اپنی حکومت کو بین الاقوامی قرضوں پہ فائنینس کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو $24 بلین کی فائنینسنگ انہوں نے باہر سے حاصل کرنی ہو, اور 2 منٹ چپ کر یار, میں نے سمجھا دے لوگوں کو ہو کی رہا ہے. یہ جو $24 بلین کی فائنینسنگ انہوں نے باہر سے حاصل کرنی ہے, اگر یہ فائنینسنگ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جتنے وعدے انہوں نے کیے ہیں, چاہے وہ فوج کو وعدے ہوں, حکومتی سرونٹس کو, ملازمین کو وعدے ہوں, جو انہوں نے انڈسٹریلس کو وعدے کیے کہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے, یہ نہیں کریں گے, اگر یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ نہیں آتی باہر سے تو یہ سب کے سب وعدے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بٹ ڈزنٹ میٹر, ویسے ہی اکتوبر کے اندر الیکشن آنے لگا ہے تو وعدہ کرنے میں کیا حرج ہے, آگے دیکھی جائے گی پھر کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, امید ہے آپ نے انجوائے کیا. اپنے سوال ضرور بھیجیں اور شیئر ضرور کریں. بہت مہربانی.